اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ ناظرین، آج 10 رمضان مبارک کی رحمتوں اور برکتوں والی گھڑیاں آپ کو اور مجھے نصیب ہیں۔ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ رحمت الوداع ہوا، آج اس کا آخری دن تھا۔ اللہ تعالیٰ کی یقیناً آپ لوگوں نے رحمتیں حاصل کی ہوں گی، یقیناً آپ نے اللہ رب العزت کی خاص کرم نوازیاں حاصل کی ہوں گی، جن کی برکت سے یقیناً آپ نے مغفرت بھی حاصل کی ہوگی۔ اور رمضان مبارک کا عشرہ رحمت میں اللہ تعالیٰ بندہ مومن پر نگاہ رحمت بھی فرماتا ہے، اور یقیناً بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طالب بھی ہوتا ہے اور رحمت کو حاصل بھی کرتا ہے۔ آج کا مبارک دن حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہے، جو کہ 10 رمضان مبارک میں آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ اس فانی دنیا سے پردہ فرما گئی تھی۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ اور مقام عطا کیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار بھی تھیں، حسین بھی تھیں، اور اللہ کی محبوبہ بھی تھیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو طالب آپ کے چچا، آپ کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے جب اپنے آبائی علاقے سے یمن اور شام کی طرف رواں ہوئے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ ہمارا مال بھی آپ لے جائیں۔ ایک روایت کے اندر یوں آتا ہے اور ایک کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو کہ مالدار زیادہ تھیں، تو آپ کو کوئی ایسا بندہ چاہیے تھا کہ جو آپ کا مال لے کر جائے اور وہ مال فروخت کر کے بڑی ایمانداری کے ساتھ پیش کرے۔ 61 سالی کا دورہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جب یہ پیشکش ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اس پیغام کو قبول کیا اور آپ کا غلہ لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ میں اس سے پہلے بھی غلہ بیچوانے کے لیے بھیجتی، لیکن مجھے فائدہ 1 گنا یا 2 گنا ہوتا، حد کراس کر کے 3 گنا فائدہ ہوتا۔ لیکن اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ غلہ لے کر فروخت کرنے کی غرض سے گئے تو 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 10 گنا آپ کو فائدہ ہوا۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پیغام نکاح بھی بھیجا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے اس پیغام نکاح کو قبول فرما لیا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنا بھی مال موجود تھا، جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مائیت میں آ گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا سرتاج مان لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت آپ کو میسر آ گئی، تو آپ نے سارا مال رائے خدا میں خرچ کر دیا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت فرماتی، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ وہ بیوی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت جبریل امین سلام اللہ، حضرت جبرائیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ آ رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے جس میں سالن موجود،
جس میں کھانا موجود ہے، جو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی غرض سے آ رہی ہیں۔ تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ اللہ رب العزت نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جب ختیجہ آپ کے پاس آ جائے، وہ سالن، وہ روٹیاں جب آپ کی بارگاہ میں پیش کرے تو آپ قبول کیجئے اور اسے رب کا سلام کہہ دیجئے گا۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا ختیجہ تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں موتیوں کا محل قائم کر رکھا ہے، اور وہ محل نہایت ہی عمدہ اور خوبصورت ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے عورتوں میں سب سے زیادہ جو بہترین عورت پائی ہے، سب سے زیادہ جو عزت والی عورت پائی ہے، سب سے زیادہ جو مقام والی عورت پائی ہے، آپ فرماتی ہیں میں نے حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا ہے۔ اور فرمایا میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد سے قبل، یعنی ایک تو اولاد کی محبت ہوتی ہے، فرمایا میں نے حضور کو جس عورت سے زیادہ پیار کرتے ہوئے دیکھا اور جس کی یاد میں حضور کو روتے ہوئے دیکھا، جس کی یاد میں حضور کی آنکھیں نم دیکھی، فرمایا وہ حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اور نبی رحمت علیہ صلاۃ والسلام نے حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرمائی، اور حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ یاد رکھیں محبت کے پہلو میں جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے، یہاں تو نبی رحمت علیہ صلاۃ والسلام کی پاکیزہ ذات ہے، یہاں پر تو کوئی بات کر نہیں سکتے، لیکن سمجھانے کی غرض سے آپ لوگوں سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو میری مائیں بہنیں مجھے سن رہی ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ شوہر کی محبت حاصل کرنا اور شوہر کو اپنے تابع رکھنا اور شوہر کی نگاہ شفقت حاصل کرنے کے لیے بیوی کو شوہر کو عزت دینی پڑتی ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بڑی کم دکھائی دیتی ہے۔ اگر ہم حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، آپ کی سیرت کو دیکھتے ہیں، آپ کے کردار کے پہلوؤں کو دیکھتے ہیں، کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار بھی تھیں، اور مالدار ہونے کے ساتھ جب حضور کی معیت میں آئی تو سارا مال رائے خدا میں خرچ کر دیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنا سر خم کر لیا، اور کبھی بھی حضور جان جوانا رحمت کائنات نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ختیجہ تجھے اللہ نے اتنا مال دیا ہے، اور تجھے اس قدر اللہ کریم نے نواز رکھا ہے، تو ایسے شخص کے پاس آ گئی کہ جو ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے دوسرے وقت کا میسر نہیں ہوتا۔ اللہ حضور صاحب مختار ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ حضور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر عرض کر دیں کہ اے اللہ عز و جل، اس چیز کی تمنا ہے، یہ بعد میں کی جائے، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت انہیں عطا کر دے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ کی طرف ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا اگر میں احد پہاڑ کی طرف اشارہ کرتا تو احد پہاڑ میرے پیچھے سونے کا بن کے چلتا، لیکن یہاں مقام عز ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی اختیار کر رہے ہیں۔ فرمایا ختیجہ اگر تو ایسے شخص کے پاس آ گئی کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا میسر ہے اور دوسرے وقت کا نہیں ہے، تو فکر و فاقہ کیسے قبول کرے گی؟ تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضور میں آپ کی معیت میں آ گئی ہوں اور میں آپ کے پاس ہوں، اور یقیناً اللہ کو عاجزی ہی پسند ہے، اور میں آپ کے ساتھ ہوں اور مجھے عاجزی پسند ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اس قدر تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں اپنی دوسری شادی نہیں کی۔ جب حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو پھر آپ نے باقی شادیاں فرمائی۔ اسی طرح
علماء اور محدثین لکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 برس کی ہوئی تو آپ رشتہ ازواج میں بندھ گئے، اور پھر 5 سال کے بعد آپ کے ہاں حضرت سیدنا قاسم آپ کی پیدائش ہوتی ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے ہیں۔ اسی طرح پھر آپ کا بچپن کی عمر سے ہی وصال ہو گیا، پھر اسی طرح حضرت زینب کی پیدائش ہوتی ہے، پھر اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی صاحبزادیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ختیجہ مجھ سے محبت کرتی ہے، میں ختیجہ سے محبت کرتا ہوں۔ آج امر اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اور میں اور سننے والی بالکل خواتین، اگر آپ سیدۃ النساء حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو پڑھیں، آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں، یقیناً با یقیناً آپ کو وہ حسین محبت کے پہلو ملتے ہیں، وہ حسین زندگی گزارنے کے پہلو میسر آتے ہیں، وہ حسین زندگی گزارنے کے لمحے میسر آتے ہیں جن کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر کے آپ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکتی ہیں، جن کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنے میاں کی محبت حاصل کر سکتی ہیں، اپنے خاندان کو دو چار ہونے سے بچا سکتی ہیں، اور اپنے آپ کو ہزاروں پریشانیوں سے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سیرت سے بہت دور ہیں، اور جب سیرت کی بات آتی ہے، وہ سیرت چاہے سیدۃ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہو، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج محترات کی ہو، یا کہیں ہمارے سلف و صالحین صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس ازواج کی ہو، تو ہم سیرت سے بہت دور ہیں، سیرت کا مطالعہ نہیں کرتی۔ آپ اور میں اگر گھروں کے اندر یہ رواج پیدا کر دیں، جہاں موبائل لے کر دے سکتے ہیں، جہاں ہم 10-20 ہزار روپے کی اس کو شاپنگ کروا سکتے ہیں اور طرح طرح کی اس کو سہولیات میسر کر سکتے ہیں، وہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے بھی ان کو آراستہ کروائیں، وہاں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی بات ان کو بتائیں، تاکہ وہ عمل پیرا ہو کر اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کریں۔ ناظرین محترم، میرے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے، اور آج آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آج چونکہ 10 رمضان مبارک کی برکت والی سحری ہے، اس مبارک دن حضرت سیدۃ النساء حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے اصال کا بھی اہتمام کیجیے گا، اور آپ کے لیے دعائے مغفرت بھی کیجیے گا، اور آپ کے لیے گھروں میں افطاری جب آپ بنائیں تو افطاری کے اندر آپ کے لیے بلندی درجات کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور آپ کے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت کا صدقہ ہمارے رمضان مبارک کے جتنے دن باقی رہ چکے ہیں صحیح معنی میں ہمیں گزارنے کی سعادت دے، اور رمضان مبارک کی خاص لذتیں، برکتیں اور رفتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ عز و جل نئے پروگرام کے ساتھ حاضری ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، اور کہاں وہ رضے مدینہ، کہاں میرے ہستی، کہاں وہ
کا شرف بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری اور محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہیں، سنہری جالیوں میں یار میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، ہم غلاموں کو خوف کیوں ہو، ان غلاموں کو خوف کیوں ہو، جب سارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند دو ٹکڑے کیوں نہ ہوتا، چاند دو ٹکڑے کیوں نہ ہوتا، جب اشارے حضور آپ کے ہیں، جب اشارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، فاطمہ ہو علی حسین و حسن، فاطمہ ہو علی حسین و حسن، سب نور حضور آپ کے ہیں، سب نور حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے
حضور آپ کے ہیں۔ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، آسمانوں پہ حکومت ہے میرے آقا کی، آسمانوں پہ حکومت ہے میرے آقا کی، چاند سورج تیری انگلی کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، جو بھی محفل کو سجاتا ہے میرے آقا کی، جو بھی محفل کو سجاتا ہے میرے آقا کی، آقا روضے سے اسے گھر کی طرف دیکھتے ہیں، تیرے بچوں ہی کے صدقے میں پلا گئے میرا، تیرے بچوں ہی کے صدقے میں پلا گئے میرا، ہم تو زہرا کی عطاؤں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، خالی جائے کوئی منگتا یہ گوارا ہی نہیں، خالی جائے کوئی منگتا یہ گوارا ہی نہیں، جولی بے بے کہ وہ سائے کی طرف دیکھتے ہیں، اب
محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں